اب آئیے امیر طیبہ، حاکم طیبہ، گورنر طیبہ، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں ذرا حاضری لگوائیں۔ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، آپ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، علماء فرماتے ہیں یہ آیت خاص حضرت امیر حمزہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ یہ آپ نے جب اسلام قبول کیا نا تو واقعہ تو تفصیل طلب بھی ہے، لمبا بھی ہے، لیکن میں مقصد کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ شکار کھیلنے کے عادی تھے، آپ شکار کھیل کے جب واپس آئے نا تو ایک عورت نے آپ کو بتایا جو کسی کی لونڈی تھی، یعنی کام کرتی تھی اس کے یہاں، نوکرانی تھی اس کی، اس نے کہا کہ اے حمزہ یہ بتا جو تیرا بھتیجا ہے وہ کسی کو دکھ دیتا ہے؟ کہا جی دکھ تو نہیں دیتا۔ کسی کو تکلیف دیتا ہے؟ کہا تکلیف بھی نہیں دیتا۔ امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں کرتے۔ تو کہا آج ابو جہل نے بڑی گالیاں دی۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ تو کہا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب نہ دیا تو پھر اس نے مارا ہے ان کو، اور وہ چپ کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ تمہارے بھتیجے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کب تک یہ دیکھتے رہو گے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ مرد کو جب مردوں میں بیٹھے تو مردوں والی بات، عورتوں کی باتوں سے زیادہ طیش میں بندہ آتا ہے، یہ بھی بات ذہن نشین فرمائیے۔ تو جب عورت کی بات سنی نا تو آپ غصے میں آ گئے، آپ پھر گھر کی طرف نہیں گئے، آپ واپس آئے، سیدھا ابو جہل کو تلاش کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ تلاش کرتے کرتے جب آپ آئے نا مکہ شریف کے اندر، یعنی خانہ کعبہ کے اندر، وہ مختلف قبیلے کی ٹولیاں بن کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں مسجد کے اندر ٹولیاں بن کے نہ بیٹھا کریں، اکٹھے بیٹھا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چونکہ ہمارا جو اسلام ہے یہ ٹولیوں کو ختم کرتا ہے، یہ سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ٹولی جو خاص قریشیوں کی تھی، اور یہاں پر ابو جہل بیٹھا تھا، آپ نے جب اس پر نظر پڑی تو آپ جب آئے نا، اب کوئی بندہ سیدھا یہاں سے آپ کو چیرتا چیرتا بھرے تک آئے، سیدھا مطلب کو گالتے ہے نا۔ آپ آئے، کڑیل جوان بھی تھے آپ، خوبصورت بھی بلا کے تھے۔ آپ جب آئے نا تو آپ نے ایک کندھے کو ایسے کیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، اور جی میں کہتے نا بندے پاسے مار دے آئے، سیدھا ابو جہل دے کول آئے تے پوچھیا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو کمان تھی دونوں ہتھاں نہ ماری سر دے وچ تو سر پاڑ کے رکھ دیتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ناموس رسالت کے لیے بس اوقات یوں جذبات ہو جاتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جو عشق ہوتا ہے نا وہ کسی کے پاس چل کے فتویٰ نہیں لینے دیتا، وہ کہتا ہے انہوں پھڑ کے تھے لمحہ پاؤ، نہیں توجہ فرمائی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اب اصول یہ ہے کہ جب حکومت یہ مسلمانیت کے نام پہ ہو، اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا بات ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے نام پہ بھی ہو تو کم از کم پہلے حکومت کو بتایا جائے، اور حکومت کو اور اداروں کو بھی چاہیے کہ جاگیں اور ایسے بندوں کو پکڑیں اور بر وقت سزا دیں۔ جب وہ سستی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غازی ممتاز پیدا ہو جاتا ہے، یہ سستی کا نتیجہ ہے، تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی بھی چند دن پہلے فیصل آباد میں ایک عورت نے یہاں بک بک کی کہ میں رسول ہوں، چاہیے تے اسی ٹنگ دے ہو جی انویسٹیگیشن کریں گے۔ کیڑی انویسٹیگیشن تو کرنی ہوئے؟ بن ایک نو ٹنگ دیو میں ویکھاں گا باقی کیڑا بولدا ہے۔ تو پھر یہ ہن کی یہ پاگل بنا کے چھڑ دینا، ہور کی ہونا ہے؟ تے ایک ہوندا ہے جان بوجھ کے پاگل بنانا، ایک ہوندا جنوں عشق پاگل بناوے۔ پھر کوئی آ جائے گا پھر روو گے کہ ہے دیکھو جناب علی یہ مولوی تو کھلوندے نہیں، تو میں کہا ممتاز قادری مولوی تو نہیں سی، یہ تو تہاڈے شعبے دا بندہ سی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے۔ مولویاں دا پھر بھی حوصلہ ہے کہ انہوں نے ڈاک کے رکھے ہے، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بات سمجھیں یار یہاں۔ اچھا جب حضور کی محبت کی بات آئے نا، یہ میری بات لکھ لیں، اس وقت بات مولوی شعبے کی نہیں ہوتی، اس وقت بات صرف محبت مصطفیٰ کی ہوتی۔ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں بھائی جان، یہ تو مولوی تو بڑی دور کی بات، بندہ تو بڑی دور کی بات، قسم خدا کی جب حضور کی عزت کی بات آئی تو جانوروں نے بھی پہرا دے کے دکھایا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جانوروں میں پہرا۔ آپ خیبر والا واقعہ پڑھے نا، خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا نا، جب مولا علی اندر گئے، مرحب کو کاٹ ڈالا اور سارا فتح ہو گیا، تو وہاں سے ایک گدھا برآمد ہوا۔ اس گدھے کے اوپر وہ نہ دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، کسی دا سر پٹ ہے، کسی دی باں ٹوٹی ہے، تو کوئی جناب علی اکھ پھڑی کھلوتا ہے، کوٹھی جو کھا دی چنگی ٹکا کے، پہلو سیدھے نہیں سن ہوندے، وہ سارے دور کھلوتے نے بھی آج ویکھاں گے پھر گدھے والا کی بندا ہے۔
صحابہ کرام نے کہا حضور گدھا آپ کو بڑا نسلی لگتا ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ نبی پاک بیٹھنے لگے نا تو گدھا جھک گیا، گدھا تھوڑا سا جھک گیا، وہ بڑے حیران۔ نبی پاک علیہ السلام اوپر تشریف فرما ہوئے، وہ چپ کر کے لے کے ٹر پیا۔ پیچھے سے آئے کہنے لگے جی ہم نے نا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو فرمایا پھر انہی کوٹی کیوں کھادی سی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہلکی ہلکی پنجابی آپ کو مزہ دے گی نا جی۔ اینی کوٹی کیوں کھادی سی؟ وہ کہندے بس سانو سمجھ آ گئی۔ تو فرمایا کداں آئی ہے؟ اے کھوتے آل ویکھ کے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے یہ اس کو بھی کھوتا کہنا بھی توہین ہے، یہ گدھا شریف اور یافور کہنا چاہیے، لیکن یہ پنجابی اس لیے میں نے کہا۔ کہتے جی آج الوے کے، انہوں نے کیوں کس طرح؟ کہنے لگے یہ ہمارے پاس تھا، ہم نے بڑی کوشش کی اس پہ سواری کریں، نہ ہمارے کسی تائیدار کو بیٹھنے دیا، نہ سردار کو بیٹھنے دیا، نہ کسی فقیر کو بیٹھنے دیا۔ اگر ہم بٹھاتے تھے تو یہ لیٹ جاتا تھا، اسی انہوں راج کٹیا ہے، انہیں ساڑھا بندہ نہیں بیٹھ دیتا۔ لیکن ہم کہہ رہے تھے آج پتہ لگے گا بھئی اے اگر سچا نبی ہویا نا تے گدھا انہاں دی عزت کرے گا، نہیں تے انہاں دا بھی وہی اثر ہوئے گا۔ تے جب اس نے عزت کی تے سانو سمجھ آ گیا ہے بھئی جنوں گدھے مان جاندے نے بندیاں نوں بھی مان لینا چاہیے ہے نا۔ ہاں 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 واہ واہ، زندہ باد، کیا بات ہے۔ توجہ ہے بھئی آپ حضرات کی؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ جانور، اچھا جب یہ بات ہو گئی نا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے نا گدھے سے یہ ان کو بیٹھنے کیوں نہیں دیتا تھا اور آپ کی اتنی عزت کیوں کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا کہ حضور نے کروا لینا ہے سب کچھ۔ آپ نے جب سوال فرمایا، آپ نے فرمایا ہے گدھے بتا بھئی ان کو بیٹھنے کیوں نہیں دیتا تھا اور ہمیں کیوں بٹھایا؟ آپ ذرا اس کا جواب سماعت فرمائیے۔ وہ گدھا بول کے کہنے لگا میں اس گدھے کی نسل میں سے ہوں جس پر ہمیشہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ فرمایا اس نسل میں سے میں آخری ہوں اور نبیوں میں سے آپ آخری ہیں، میں ان کو کیسے بیٹھنے دیتا؟ یہ کوئی نبی تھے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اے پتہ نہیں تسی برداشت کرو یا کوئی نہ کرو، ہمارا ایک اپنا مزاج ہے، ہم کبھی کبھار یہ جملہ بولتے ہیں، ہمارا بھی ایک ذوق ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ پہ تھا، وہاں کہنے لگے تھے قادیانی بہت نے تے فلانا ہے تے ٹمکانا ہے جناب۔ میں جدو روایت بیان کی تھی نا اس تو بعد میں آکھیا کھوتے نو سمجھ آ گئی پر کھوتی دیا نو سمجھ نہیں پئی آؤندی۔ اب کوئی نہ برداشت کر سکے تو میرا جملہ مجھے واپس کر دیجئے۔ حقیقت آہی جے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ میں نے کہا اگلا گھنٹہ جڑا تو نل کرنا وہ بھی دیکھ لا، میں بھی کوئی سننا بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ہمارے اپنے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ تو جو میں بات کر رہا ہوں گدھے کو سمجھ آ گئی کہ یہ نبی اور آخری ہے، نہیں توجہ فرمائی۔ دو ٹنگانے کھوتے کڑے نے جنہوں آئی تے سمجھ نہیں آئی تو یہ منیا بھی تکانے نو، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ ہے تو ویسا ہی محال، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کو جاندی کرو کڑے کمی پہ گئے ہو، فتنے فساد کا سبب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب حضور کی عزت پر پہرا دینے کی بات آئے جانور بھی آگے آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں، اگلی بات بھی سنیے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مارا نا ابو جہل کے سر کے اندر وہ کمان، وہ دا سر پاٹ گیا۔ قریب والے جو لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے پھاڑ لئیے حمزہ نو۔ تو آگے سے پتا اس نے کیا کہا؟ او فرمایا سوری، وہ کہنے لگا او لومڑیو تسی یہ شیر دا کچھ نہیں کر سکتے، او لومڑیو تسی یہ شیر دا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سارے ڈر گئے، ابو جہل تمہیں ڈرنا ہے؟ انہوں نے کہا تو انہوں نہیں نہ پتا گال ویچ ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج اگر حمزہ کو کسی نے چھیڑا جتنے غصے میں ہے تو سارے ہیں دی مولی گاجر طرح کٹ کے رکھ دے گا۔ خیر آپ نے کہا آج کے بعد ایک ہوتا ہے لاسٹ وارننگ ابھی دیتا ہوں، آپ نے کہا وارننگ ختم، آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف نظر نہ اٹھانا۔ اور آپ نے وہیں کھڑے ہو کر کہہ دیا، فرمایا جا پھر میں بھی کلمہ پڑھ لے، ہون کر کے ہی کرنا ہے۔ آپ نے یہ بات کہی، سیدھا نبی پاک کے پاس گئے، حالات معلوم کیے ویسے ہی تھے۔ اب کلمہ تو پڑھ لیا، ان کو بھی بتائے، لیکن رات جب سوئے نا تو دل اور دماغ متفکر رہا۔ خیر کلمہ میں نے پڑھا ہے، اب میں ایک جنگجو بھی ہوں، سردار بھی ہوں، کڑیل جوان بھی ہوں، یار ایک گالنا شرح صدر نہیں پہ آؤندہ۔
کتنے سچے لوگ تھے. ایمی نہیں آئے ملے تو ہاتھ جا دیتا تو گئے, نہیں, وہ پوری تسلی کرتے تھے, پوری تسلی. حالانکہ ساتھ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں, یہ سب کچھ ہے, بڑی گہری رشتہ داری میں عرض کرتا ہوں. اس کے باوجود کہتے ہیں میں چاہتا تھا شرح صدر ہو جائے. صبح اٹھے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پھر آئے اور آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جو کل کیا وہ بھی میرے پیش نظر ہے, کلمے کا اعلان کیا یہ بھی پیش نظر ہے, لیکن رات میں متفکر رہا ہوں دل کو سکون کیسے ملے گا. فرمایا چاچا جی بہ جاؤ, آپ ہنے دے لینے. آپ نے حضرت امیر حمزہ کو سامنے بٹھایا, سامنے بٹھا کے آپ نے کلام فرمایا اور کلام کے ساتھ ساتھ نگاہ ڈالی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہتا ہوں. یہ جو نگاہ ہے نا, نگاہ سارے کام کر گئی. یہ اگر آپ مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا ایک رسالہ ہے ولایت کے موضوع پر, نگاہ کے موضوع آپ پڑھیں, اس کے اندر آپ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں یہ جو کونج ہوتی ہے نا, یہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے نا ایک بر اعظم چھوڑ کے دوسرا بر اعظم یہ سفر کر کے جاتی ہے, گرمیوں میں اور سردیوں میں اتنا سفر کرتی ہے. لیکن اس کا کمال پتہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ جہاں یہ انڈے دے کے چھپا کے آتی ہے نا, ایک نظر سے آگے دیکھتی ہے, دوسری نظر انڈوں پہ رہتی ہے, دن ہو یا رات ہو. اس کی آنکھوں میں ایک شعاع ہے جو انڈوں پہ پڑتی رہتی ہے. اگر یہ اوجھل ہو جائیں تو وہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں. آپ یہ بات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں اگر کونج کی نگاہ انڈوں سے ہٹ جائے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو فرمایا بزرگوں کی نگاہ جن سے ہٹ گئی وہ انڈے بھی خراب نکلے. اور آج کل کہندے نے باپ بیٹے سے ہی کوئی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے, جاگتے بیٹھے ہو, اس بات کو سمجھیے. وہ انڈے بھی خراب نکلے اور آج کل کہتے باپ بیٹے سے ہی کوئی نہیں. وہاں گیا واہ بھائی واہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں بالکل غلط ہیں, ان باتوں کی طرف آپ توجہ نہ کریں. میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ اہلا و سہلا مرحبا, ویلکم حضرت. سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو نگاہ ہوتی ہے کتنا کام. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا کرو. اور جب جاتے ہو نا, جن جن کے ماں باپ ہیں, ذرا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ماں باپ کے بالکل پاس بیٹھا کریں, دبایا کریں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اینج نہیں ادب دے نال, اینج چہرہ ویکھے, اینج اے اکھاں نال ویکھ کے کلام کریا کر. جدید ریسرچ ہے, کہتے ہیں وہ بچے جن پر ماں باپ کی نگاہ زیادہ پڑتی ہے وہ زیادہ لائق بنتے ہیں, ان کی جسمانی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, وہ کامیاب جلدی ہوتے ہیں, وہ بات زیادہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ریسرچ ہے. میں کہتا تو آج ریسرچ کردہ پہ ہیں. امیر حمزہ کا واقعہ پڑھ لیتا تجھے پتا چل جاتا میرے نبی نے نگاہ ڈالی, دل بھی روشن ہو گیا اور دماغ بھی روشن فرما دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے ماں باپ, یہ جو موبائل ہے نا, موبائل جب آپ گھر جائیں نا تو دروازے میں داخل ہوتے اس کو بند کر دیا کریں. گھنٹہ آدھا گھنٹہ ماں باپ تو پاس بیٹھیں, انہوں دے ہاتھ پیر کٹو, انہوں دے کول چٹ بیٹھو, انہوں دا چہرہ ویکھو. اور قرآن کے جو لفظ ہیں اگر میں سمجھا پاؤں تو قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, فرمایا محبت کے بازو پھیلایا کر ماں باپ کے لیے. ابے محبت کے بازو کیسے پھیلائے جاتے پتہ ہے؟ اب پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا, ہن ساڈے چھوٹے چھوٹے ہوئے نا, ہن چانن ہویا ہے. اچھا جڑے چپ کر کے بیٹھے تقریر تو بھی سن لینی ہے, لیکن سبحان اللہ دا ثواب کوئی نہیں لبنا. مسجد بھی گواہ ہو جائے گی اور نہ بولے تقریر پھر بھی ہو جائے گی. یہ کوئی تقریر کے فرائض واجبات اور ایس او پیز نہیں ہوتے کہ تسی بولنا ہے تو مولوی نے تقریر ہونی ہے, لیکن ایک ذوق کی دنیا تو ہے نا. اب ذرا اس ذوق کے تحت میری بات کو سنیے. یہ جو کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کیسے سمجھیں گے؟ آپ دیکھیں جب آپ گھر جاتے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا تو آپ بیٹھ کے ایسے بازو کھول لیتے ہیں, ہاں میرا بچہ, اماں کہتی, ابا کہندے ہو. قرآن یہی فرمایا جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تو تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو فرمایا اماں نو ویکھیا کر تے انج ہوئے, اماں ادھر آنا تیرا پتر آیا ہے, ابا جی ادھر آؤ تہاڈا پتر آیا ہے, انج بازو کھول. یہ جدو فوت ہو جانا ہے نا تو پھر تے آنسو کڑھ کے آپ 500 روپیہ مولوی نو دے کے ماں دی شان سونی لینی ہے. مزہ تاں ہے جے ماں دی شان تے عمل کریے, تاں مزہ تاں ہے جے ماں پیو دی شان تے عمل کریے تے کر کے بخائیے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ اپنی ماں کی عزت بھی کرو, اپنے باپ کی عزت بھی کرو. یہ بیمار بھی ہے نا, آپ نے چل کے سلام لے کے صرف اینج سلام لاؤ, ہاتھ پھڑ کے اینج ہاتھ چوم لے,
ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। اور یہ مفتاں دا خزانہ جے، یقین اللہ تے کرو مفتاں دا خزانہ جے، چہرہ دیکھو قبول حج کا ثواب ہے، ان کی دعائیں لیا کریں، ان سے محبت فرمایا کریں، اور ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو پاؤں بھی چوم لے نا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، تھوڑا مشکل تقریر ہوتی ہے نا، مشکل تقریر ہوتی ہے، کدہ ہون امی ابے دے ہاتھ پیر چومی ہیں، میں تو ہون 24 سالاں دا تے 34 سالاں دا تے 44 سالاں دا تے 54 سالاں دا تے ہون میں کدہ اوئے ہونی سواد آنا ہی، وہی تو پتہ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا برو آباءکم تبرو ابناءکم، فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہارے بچے تمہاری عزت کریں گے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو ضرور یہ کام بھی کریں، لیکن میں ریسرچ بتا رہا تھا نگاہ ڈالنے کی، اپنے بچوں کو پاس بٹھایا کریں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں، ان کو اپنے سامنے بٹھایا کریں، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالا کریں، شفقت فرمایا کریں، سینے سے لگایا کریں، ان کے ساتھ محبت فرمایا کریں، آپ کے بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے جناب۔ بلکہ یہاں تک ریسرچ ہے، یہ بھی سن لیجئے، فرمایا چھوٹے بچے کہندیاں نے بڑیاں اے طبق کے اٹھ کھلوندے نے، ہن شاہ صاحب تو بیٹھے نے نا، زیادہ تجربہ دم کر دیو جی، طبق کے اٹھ کھلوندے نے کہندے نے نا، حالانکہ دا علاج پتہ کیجئے، ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ جو بچے اپنی والدہ کی دائیں جانب سوتے ہیں وہ جلدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بائیں جانب سوتے ہیں جدھر ماں کا دل ہوتا ہے، فرمایا وہ دیر تک سوئے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو دل جب دھڑکتا ہے نا تو بچہ سمجھتا ہے ماں تھاپڑ دی پئی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ لگتا ہے ماں تھاپڑ دی پئی ہے، یہ دا مطلب ہے صرف ماں دے نیڑے نہیں ہونا، ماں دے دل دے بھی نیڑے ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کب ہو سکتے ہیں؟ دل میں آپ، ایک ہوتا ہے کہنا اماں جی دعا کر دیں، ایک ہوتا ہے اماں آپ آکھے او پترا تینوں اللہ حاج کرا، کہنا اور ہے اور دعا لینا اور ہے، یہ اور مسئلہ ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ اور جو کہتا ہے وہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، لیکن جو لیتا ہے وہ با جدید بستامی بنتا ہے، یہ یاد جو لیتا ہے وہ با جدید بستامی بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماں نے یہی کہا تھا نا، پانی کا پیالہ، کہا جی ٹھیک ہے، دمے کی مریضہ تھی، لا کے سرانے کھڑے ہو گئے، اماں جی کو نیند آ گئی، اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، کشمکش میں تے کر نہیں اٹھاؤنا یار، کیڑی گل ہے جی آج میں کھلو ہی رہا تھا، میری ماں کوئی نہیں میرے واسطے جاگ دی رہی، آج میں جاگ پہ تو کیڑی گل ہونی ہے۔ بس جب آنکھ کھلی آدھے گھنٹے بعد یا 2 بعد دیکھا تو بیٹا کھڑا ہے، بیٹا ابھی تک کھڑے ہو؟ جی ہاں، بخارا کی ٹھٹھرتی راتیں، بس اماں جی نے پیالہ پھڑیا تھلے رکھیا، چوڑی چک دیتی، ربا سونیا اونی دیر تک میں پانی نہیں پینا جتنی دیر تک میرے بیٹے کو اپنے ولیوں کی صف میں شامل نہیں فرما لیتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت باجدید بستامی سے جب پوچھا آپ بتلائیے یہ ماں کی خدمت نے کہاں تک پہنچایا؟ اب میں پھر آپ کو کہوں گا کہ جملے بس اوقات تو ان کا وزن ہی اپنا ہوتا ہے، اور آپ قدردان لوگ بیٹھے جملے کا قتل نہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں 12 سال کی عبادت و ریاضت مجھے وہ مقام نہ دلوا سکی جو ماں کی خدمت کی ایک گھڑی نے مجھے مقام عطا فرما دیا تھا۔ جزاک اللہ۔ بات چل رہی تھی نگاہ کی، اور چلتے چلتے یہ بات آئی تو میں نے کہا یہ تربیت بھی ہو جائے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے نا، اور یہ اس لیے بھی تربیت فقیر عرض کرتا رہتا ہے کہ حضرت عطار کا مرید جو ہوں، اور حضرت عطار آپ کو پتہ ہے عقیدے کی اصلاح بھی، عمل کی اصلاح بھی، اور پوری دنیا میں جو کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ آپ ذرا توجہ فرمائیے، حضرت امیر حمزہ پہ آپ نے نگاہ ڈالی، چاند ایک باتیں کہیں، حضرت امیر حمزہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے حضور اب میرا سینہ کھل گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، آفا من شرح اللہ صدرہ، فرمایا وہ جس کا اللہ نے سینہ کھولا للاسلام، اسلام کے لیے۔ اب اگلا جملہ بھی توجہ کرنا، نور و بشر دا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ تو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، فرمایا وہ نور پر ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ وہ نور کے راستے پر چڑھ گیا ہے۔ ہمارا کلمہ یہ بھی نور ہے، ہاں ایمان کو نور کہا گیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹیاں گواہیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قسمیں اٹھا کے 2 نمبر سودے کو 1 نمبر بنا کے بیچتا ہے، اور جب دغے کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، سود کھاتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، فرمایا یہ نور ختم ہو جاتا ہے۔
فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، نور بچانا ہے یا برباد کرنا ہے. چاہے گا تو ہر بندہ کہ بچے تو پھر بچا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. یہ اصلاحی تقریریں سن کر نا صرف دیواروں پر نہ چھوڑ کے جایا کریں، زندگی پر اپلائی کریں، عمل کریں تاکہ معاشرے سے ہر قسم کا فتنہ دور ہو سکے. بات بہت دور چلے گی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا، قرآن کی آیت آ گئی، فرمایا اللہ نے سینہ کھول دیا. کس نے کھول دیا؟ اور میرے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت امیر حمزہ سے کیسی محبت فرمائی. آقا کریم تشریف فرمائے، مستدرک میں روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہمارے قبیلے کا ایک شخص آیا، اس نے کہا آقا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے اور بڑے عرصے تو بعد ہویا ہے کہ ساڈا دل کردا ہے نا تسی رکھو. اس کی شرح میں ایک بات ہے، جلدی جلدی وہ بھی سنا دوں اگر جاگیں تو. پتہ چلا بچوں کے نام بزرگوں سے رکھوانا صحابہ کی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ بزرگوں سے نام رکھوایا کرے. جان کی امان پاؤں تو ایک مسئلہ عرض کروں. سانو فون کر کے کہندے نے بچہ جا میں کو نام دسو. نام دسیا کہ اے ہے گا کیڑا کہنا نواں. میں کہا نواں نہیں اچھا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. سانو کہندے نے نواں نام. بھئی نواں کتھوں کڑیے؟ اچھے نام. حضور نے فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو، میرے نام پہ نام رکھو، نیکوں کے نام پہ نام رکھو. تو نیکوں کے نام پہ رکھا کرو. اچھا نام ہوں نا ایداں ایداں دے جے سانو وہ کہندے نے دا مطلب دسو. اچھا یہ بھی ایک فتنے کی بات بتا رہا ہوں. منڈیاں دے تے کڑیاں دے نام ایداں دے انٹرنیٹ تے پہ جے او دا ترجمہ کیے جنت کا پھول، جنت کا دروازہ، جنت کی کلی. جنت تو تھلے گل ہی نہیں اور شاید جنت دے وچ. اللہ دا نام منیا کرو. تھوڑا آ جاؤ باہر، آپا کو کرتوت چنگے کرنے نے تے جنت جانا ہے. میرے خیال اوکھی گال کر بیٹھا تھوڑی جائی ہے. یہ ایک فتنہ ہے جیڑا بھی نواں نہ آئے دا مان آئیے جنت، جنت دا دروازہ. میں کہا یار کمال ہوگی کوئی چک دیتا ہی کام. حالانکہ ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں ہمیں وہ نام ملتا ہی نہیں. وہ پنجابی کہتے ہیں وہ مادہ ہی نہیں لبدا سانو. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ نیکوں کے نام پہ نام رکھا کریں. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں حضور نام رکھنا ہے. فرمایا بالکل میں رکھوں گا. حضور کون سا نام رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں آج وہ نام رکھوں گا. جی حضور رکھیے. یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے. فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنا چچا حمزہ ہے، بچے کا نام بھی میں نے حمزہ رکھ دیا ہے. اتنا پیار کرتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے. اور صرف ایسا ہی نہیں، ادھر دیکھیں میری طرف دوسری روایت، یہ بھی مستدرک اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے. اور طبقات الکبریٰ کے حوالے سے یہ دعوت اسلامی نے جو رسالہ لکھا حضرت امیر حمزہ کے موضوع پر، اس کے اندر بھی موجود ہے. توجہ ہے نا؟ موبائلوں سے نکلیں گے 2-3 بندوں کو میں دیکھ رہا ہوں. میں مشکل میں ہوں. موبائل جڑا نا تو ایتھے بیٹھ کے بھی بیٹھ نہیں دیندا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر بیٹھیں یار، تھوڑی دیر بیٹھیں. ہو سکتا ہے ہماری حاضری بھی امیر طیبہ کی بارگاہ میں ہو جائے. اب اس بات کو سمجھیے ذرا. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ فرمایا جبرائیل. کہنے لگے میں ویکھنا ہے، میں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنا ہے. فرمایا چاچا جی تسی نہیں ویکھ سکتے. اللہ اکبر. آگے جو حضرت امیر حمزہ نے جواب دیا نا جڑا مینوں سمجھ آیا جے، مینوں تو بڑی چاہ سائی پتہ نہیں تہاڈا کی بنے گا. آپ نے اگیوں فرمایا وہ ترجمہ ہی بنتا جی. فرمایا حضور وہ تو مینوں بھی پتہ بھی مینوں نہیں دسنا، پر جے تہاڈے وسیلے نال دسے تو سواد نہیں آ جانا. صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں. اللہ آپ کو عزت بخشے. اللہ جیو بزرگو، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. میری تقریر میں اکثر بوڑھے نعرے لگاتے ہیں. یہ مجھے میں کئی مرتبہ تقریباً ہر تقریر میری اٹھا لے اس میں کہتا ہوں لو جی بابا نعرہ لا گیا میری تقریر پوری ہو گئی. لیکن ہجے کوئی نہیں جے ہوئی. ہجے تو میں اگے ٹرنا ہے جناب. تو بزرگاں دا بھلا ہوئے دا مطلب گل دل نو لگی ہے. فرمایا چاچا جی تسی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نو نہیں ویکھ سکدے. تے فرمایا تواڈے ہوندیاں. ہائے ہائے ہائے. یہ ہے اندر والی بات جڑی مینوں سمجھ آئی ہے.
فرما اچھا چاچا جی ہن ویکھنا ہے؟ اکھے آہو۔ فرما آؤ میرے نال۔ آپ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو لے گئے خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک لکڑی تھی، تھوڑی دیر کے بعد جب وحی کے اثرات شروع ہوئے تو آپ نے فرمایا چاچا جی اس لکڑی آل ویکھنا جے، وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب نزول فرمایا، حضور نے کہا دیکھیں، آپ نے دیکھا صرف قدموں پر نظر گئی، زبرجد کے قدم تھے، اتنا نور تھا، آپ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، پھر تاب نہ لا سکے۔ اور جب حضرت جبرائیل چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اٹھ کے بیٹھے، فرمایا چاچا جی ویکھ لیا جے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی اس کی اصلی حالت میں کوئی نہیں نہ دیکھ سکتا، یہ جس کو اللہ چاہے وہی دیکھ سکتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ گرامی قدر حضرات، یہ حضرت امیر حمزہ سے محبت ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا چاچا تسی ویکھنا ہے؟ آگے آؤ۔ فرما آؤ۔ اس کا مطلب حضرت امیر حمزہ کا بھی اعتقاد تو تھا، عقیدہ تو تھا کہ نبی جو چاہیں، خالی جگہ آپ نے خود پر کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے کتنی پیار کرتے ہیں، اگلی گال سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے چچا امیر حمزہ جی آقا، فرما اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، اللہ آپ پہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یاد آیا؟ دعا ایمی تو نہیں نہ نکل دی، کیا یاد آیا؟ فرمایا آپ صلہ رحمی بہت کرتے ہیں، آپ توڑنے والے نہیں، آپ تو جوڑنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے، توڑا نہ کریں، جوڑا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہن بھائیوں سے توڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پڑوسیوں سے توڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دوستوں سے، اپنے مذہبی دوستوں سے توڑ بیٹھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جہاں توڑنا ہے وہاں کوئی نہیں توڑتا۔ توڑنا پتہ کب ہے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بد عقیدہ ہو گیا، توڑ۔ مٹھے پہ گئے سارے یک دم۔ سدھی گال دے وچ بڑا اثر ہوندا جے، میں تانوں دس چھڈاں، بندے نوں سوچی پا چھڑ دیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے دیکھیں نا گھروں کے اندر میاں بیوی ہوتے ہیں، طلاق دینی نہیں چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور میری بیوی کی فلاں عادت مجھے پسند نہیں۔ فرمایا او نہیں پسند؟ جی نہیں، ہن کی کرنے؟ جی میں چاہتا ہوں طلاق دے دوں۔ فرمایا اچھا یہ بتا کوئی اور عادت پسند ہے؟ ہاں جی۔ تو فرمایا تو انہوں یاد کر لے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو فرمایا طلاق نہ دے، تو دوئی عادت یاد کر لے۔ بولو تو صحیح نا۔ یہ بسا اوقات ذہن بڑی ہم مانگی ہوتی ہے، بسا اوقات کہیں نہ کہیں تھوڑا جا فاصلہ آ جاندہ ہے، ویچ تھوڑی جی کنکری آ جائے تو پھر کڑ کڑ ہوندی رہندی ہے، لیکن برداشت کرنا چاہیے۔ دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف، یہ جو عورت ہے نا، عورت، اب بات آگے تو جلدی سے آپ کو سمجھا دوں، یہ اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہاں سے؟ علماء نے ایڈی ڈونگی گال لکھی جی، ایسا کدی غور نہیں کیتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیر چو نہیں پیدا کیتا بھی نیرا سیر تے نہ چڑھا لیں۔ بزرگ تو سارے بولن گے منڈے تے گئے، اوہ بولیا کرو سنگیو، بہتا سیر تے نہ چڑھایا کرو، گل سنیا کرو ذرا۔ کیوں شاہ جی؟ اب میں دیسی بندہ، میرا انداز ہی ہو جائے ہے۔ اوہ انہوں پسلی جو سیر تو نہیں کہ سیر تے نہ چڑھائیں، تے پیران چو نہیں پیدا کیتا بھی رول دا بھی نہ رہیں، بعد درمیانہ جا کام ہے، درمیانہ جا کام رکھ۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اپنے گھروں کے اندر بھی کوئی ماحول ایسا رکھے نا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا ماحول کیسا تھا؟ ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، عائشہ جی آقا کہاں ہو؟ پانی پی رہی ہوں۔ کتنا پی لیا؟ حضور 2 گھونٹ بھرے۔ فرمایا بس کر، باقی میں نے پینا ہے۔ آپ پانی لے کے آئیں۔ یا رسول اللہ یہاں تو کوئی بھی اپنی زوجہ کا جھوٹا نہیں پیتا۔ فرمایا یہی تو رسم ہم توڑنے لگے ہیں، توڑیں گے ہم اس رسم کو۔ آپ نے کٹورہ اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ ہوں اگلی گال بھی سنیا جائے، صرف رسم نہیں توڑی۔ آپ نے فرمایا عائشہ بتاؤ منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں گا۔ کبھی اپنے گھر میں ایسے رہے نا، میں ویکھنا پھر کیویں لڑ دیئے۔ اس لئے کہندہ ہے گاڑ کے لے آ، گاڑ کے، میں نہیں تیرے جھوٹے چ پینا۔ بلے ہو شیرا، بولو تو نہ زیادتی نہ کیا کریں۔ آپاں بھی بس اوقات ارتگل گاجی والی تلوار چوک لینے ہاں، سانو بندے بننا چاہیے۔ تھوڑی اوکھی گل کر کے ہولی ہولی کونیاں مار دے جے بھی بندہ ٹھیک ہے۔
یہ اصلاح کا موضوع ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھا کرے میرے عزیز، میرے بھائی، میرے سجن، میرے یار، میرے بزرگ. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جڑا ساری جاتی اپنی بیوی دے نال ظلم زیادتی کردا نا، جدوں اپنی کڑیاں جوان ہون کہندا قاری صاحب دعا کریا جے، شاہ جی دعا کریا جے، استاد جی دعا کریا جے، چنگے بندے لب جان. تے میں کہ حضرت جی جنہاں نے تانوں دتی سی انہاں نے بھی آ کے سی کوئی چنگا ہی بندہ ہوئے ہیں. ساری جاتی آپ ظلم کیتے نہیں، ہن جدوں اپنی کمیٹی نکلی ہن رونا ہے نا. کسے تے ظلم نہ کر، جنی گل ہے اس طریقے دے نال کر. واپس پلٹیں گے آپ حضرات. ہے اصلاحی باتوں پہ آپ بہت دور نکل جاتے ہیں. گھروں باہر آؤ، ایتھے آؤ، تو گل کریے دو چار. واپس مسجد میں جلدی جلدی آ جائیے اور اپنے گھروں میں محبت والا انداز اختیار کیجئے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں جو کہہ رہا ہوں. فرمایا میرے چچا آپ توڑنے والے نہیں، آپ جوڑنے والے. اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، توڑا نہ کریں. میں آپ کو ایک روایت سناؤں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب صلہ رحمی، توجہ میری طرف، صلہ رحمی کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا چاہا تو یہ صلہ رحمی عرش کے ساتھ چمٹ گئی اور انہیں آکھا میں نہیں جانا. میں مفہوم سنا رہا ہوں، چمٹ گئی، میں نہیں جانا. اللہ نے فرمایا تو کیوں نہیں جاتی؟ صلہ رحمی کو کہا باری تعالیٰ اے لوکاں نے میری قدر نہیں کرنی. فرمایا جیڑا تیری قدر کرے گا دیواں گا جنت. صلہ رحمی کرنی اوکھی ہوندی ہے. کوئی معافی منگن آج بھی چوڑا ہو جانا، چل چل برے میں نے کہڑا بھول گئی ہوں، اٹھ تو اٹھ، تو میرے واسطے مار گیا میں تیرے واسطے مار گیا. او بس ہو پایا نا. ہائے جی میں بزرگ آج جی میں بابا جوان ہویا بیٹھا نا، جواناں نو پلوان ہو جانا چاہیے سی. اینج نہ کریا کرو بھیناں بھراواں تے چاچیاں مامیاں واسطے نا. شرعی اجازت ہو تو اس وقت آپ یہ کام کر سکتے ہیں. شرعی اجازت نہ ہو، چھوٹی جی گل ہوندی ہے، بیوی نے جوتا پالش نہیں کیا طلاق، کپڑے نہیں اتری طلاق، روٹی نہیں ٹائم نہ پکی طلاق. حالانکہ پتہ ہے کن موقع پہ دینی ہے؟ جب وہ شریعت کا کھلا باغی بن جائے، بے پردہ رہے اور آکھے نہیں میں پڑھنی نماز، نہیں میں کرنا پردہ، چھڑ پرے تو لے جا اپنا اسلام. اس وقت طلاق دینا ضروری ہو جاتا. پتہ ہے آج تائیں یہ اس کام تے کسی نے نہیں دیتی، اپنے نفس کے لیے دیتے ہیں. اب بات سمجھ آگئی ہم حضرات کو؟ پھر بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح یہ جو صلہ رحمی ہے، جب تک شریعت اجازت دے تو ہمیں توڑنا نہیں چاہیے، اور جب شریعت دے تو پھر منٹ بھی نہیں لونا چاہیے. پھر حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. منٹ مار بیٹے بیٹے بیٹھ جائیں، میں پریشان ہو رہا ہوں. اور پیچھے چلے نا، آ جائیں، آج ناراض نہ ہو گئے، جاتے جاتے بھی ان کی خدمت کرتے جانا. او خوشبو والے کاکا سونے بہ جا بھی تھلے. میں نے کہہ دیا ہے ان کی خدمت ہو جائے گی. اصل ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے ہیں، پھر نا انج بھی نہ کریا کرو خوشبو لا کے ٹھڈا مار دینے پیسے کاٹ. اللہ دے بندے تیرا قرضہ تو نہیں نہ دینا. 2-3 بندوں کے لیے میں نے دیکھا ہے تو اس لیے بہ جا تھلے، تشریف رکھیں. بہ جا پوت، کان ہے نہیں، تھلے بہ. وہ سنیا سمجھیا کرو بات. جاتے جاتے آپ ضرور خدمت کریں جس کا جو جی چاہے. ٹھیک ہو گیا؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ویلو تہاڈی سارے دی میں وکالت کیتی ہے، سبحان اللہ تو کہہ لو نا یار. ہائے ہائے جزاک اللہ. اچھا بھائی ٹائم کی کوئی پابندی تو نہیں ہے بٹ صاحب؟ کوئی پابندی نہیں ہے تو سبحان اللہ آکھو. پھر تو اگلی گل سنا. ادھر دیکھیے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ آپ پہ رحمت فرمائے. حضور کیوں؟ فرمایا تم جوڑنے والے، تم توڑنے والے نہیں ہو. اور دوسری بات فرمایا میرے چچا اللہ تم پہ رحمت فرمائے. فرمایا حضور کیوں ہے؟ فرمایا نیکیوں میں تم بہت آگے بڑھتے ہو. نیکیوں میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے نا جان کی امان پاؤں تو میں ایک اور بات کر لوں، نقیب تے نعت خان تے پیر تے خطیب نا سارے باتیں لمحہ فکری آ جائے. بس اوقات ہم اپنی قوم کو خود اتنا تکڑا کر دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں بھی آپ ایک بار یا رسول اللہ نعرہ لگے اپنی جنت پکی ہے. عمل نو آپ کی کرنا ہے. اور کھلو کھلو ایویں کسی کسی بھلیکھے چ نہ رہ جائیں، تینوں کرنا پینا ہے. اب کئی نقیب ہوتے ہیں، یہ عمران فخر صاحب تلاوت کرتے ہیں، ان کا زیادہ تجربہ ہوگا کہ یہ آ کے کہتے ہیں میں تو کیا میرا سایہ جنم میں نہ جگ. بڑی گل ایڈے رابطے ایڈ کتنے ہاتھ پا لیا ہی وہ کی ہے کی پتہ انہوں ہوندا کو نہیں. سمجھ آئی؟ ربیع الاول ساڈے نال تے محرم دے پتریرا نال بیٹھے ہو.
گل غور دے نال سنیں، یہ کون سی شاہ صاحب نعت خان بھی ایسے ہوتی ہے، مجھے دیکھ کر تو جہنم کو پسینہ آ کے مجھے بلے پینڈ دا کتا پہ جا 3 دن تاپ نہیں ہو لت دا اینو ویکھ کے جہنم نو پسینے ہونے۔ اور بھائی اللہ کے لیے جنت کا مذاق بھی نہ اڑاؤ، جہنم کی نہ بناؤ۔ اور کہندے نے تینو تیرے عملاں تے مان ہے، سانو کوئی عملاں تے مان نہیں، سانو مصطفیٰ تے مان ہے، لیکن اس مصطفیٰ دے کسی عمل نو اسی چھڑ کے مان نہیں کرنا، عمل کر کے پھر مصطفیٰ تے مان کرنا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آؤ میں بخاری شریف سے حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کو وضو کروایا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے وضو جب کروایا حضور رحمت کا دریا جوش میں، فرما سال ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے آکھا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جے جنت دے وچ بھی میں انجی تواڈے نال ہوواں۔ نبی پاک نے فرمایا چل یہ میں تجھے دیتا ہوں، لیکن اگلی جڑی گل اے نہیں سناؤں دے، فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا پھر میری مدد کرنی ہوں سجدیاں دے نال۔ بھئی اے نہ ہوئے میں انہوں تینوں کہتا تے تو نمازاں ہی چھاڑ دیں، نمازاں پڑھی پھر۔ اب سمجھ آئی ہے؟ جب صحابی کے لیے یہ ہے، ہم کیا ہیں؟ یہ تو نہیں نا بھی 5000 روپیہ دیتا لنگر دے وچ تے زردے دی ایک دیکھ تے جنت دا ٹکٹ پکا، اور تینوں کسے بھلکھے پا چھڑے آئی۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتا ہوں جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں بھی آئندہ تو تسی سجنا تو نہیں پر سن تو لو نا، آج تو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیوں ہے صاحب؟ اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ اے ویسے ہی پیر احمد صاحب میں کہہ رہے سن بھی اے سارے میرے بھرا نے تو سمجھ تو میرے گھر جانا ہے، بڑا تہاڈے نال پیار کر دے جے میں تینوں صحیح دسدا پیا۔ انہوں نے مینوں آرڈر دیتا ہے، حالانکہ میں کنڈی کڈانا چاہتا سی بھی رہن دیواں، انہوں نے کہا نہیں جانا ہے۔ میں کہا جی پھر جانا ہے، وہ اپنا جگری یار ہے یار، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب اگلی بات سنیے گا میرے عزیز، اس لیے عمل کی طرف آؤ۔ یہ نمازیں یہ روزے اگر چھڑ کے گزارے ہوں کدی ایک نماز تو میرے نبی بھی چھڑ دے نا، کوئی ایک صحابی چھوڑ دیتے۔ کربلا میں اتنا مشکل ویڑا تھا، امام حسین ہی چھوڑ دیتے، کسی نے بھی نہیں چھوڑا، تو پھر آپ چھڑ کے کی میں جنت دے ٹکٹ پکے کرائی کھلوتے ہیں۔ تو یہ جو پیکج دیا جاتا ہے نا، پیکج، یہ ساڈے کو ہے نہیں، نام کتے پڑھے آ جائے، ناراض نہ ہو تو واپس پلٹیے۔ فرمایا نیک عمل کی طرف آپ بہت جاتے ہیں چچا، اس لیے دعا کر رہا ہوں اللہ آپ پہ رحمت فرمائے۔ صرف یہاں تک بات نہیں، جب آپ شہید ہو گئے نا، سناؤں روایت، کنز المال شریف میں چاسنو چاسنا ہوئے تو روپیے واپس، سبحان اللہ تو کہو نا، یہ صرف ان کا ذوق چیک کرنا ہوتا ہے۔ ایسی مزے کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا جب میں پہنچا، یہ کئی مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو ایک معراج نہیں ہوئی، یہ بھی سن لیں 34 معراجیں ہوئی ہیں۔ یہ 34 بندے چوپ کیوں رہے ہو؟ سمجھ آئیے؟ امام قسطلانی لکھتے ہیں 34 مرتبہ معراج، ایک مرتبہ جسمانی باقی روحانی، سمجھ آ رہی ہے؟ 34 معراجیں۔ آقا کئی مرتبہ جنت میں گئے، ایک دن آپ اٹھے، آپ نے فرما رات میں جنت میں گیا، وہاں پر میں نے بہت سارے محل دیکھے، ایک محل سفید کلر دا سی، موتیاں دا بنیا، بڑا ہی ٹوری، میں نو بڑا پسند آیا، میں اندر بڑھن لگا، میں پوچھا کیدا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب کا ہے، آپ کے غلام کا۔ آپ فرماتے عمر میں صرف تیری غیرت دی وجہ تو اندر نہیں گیا، میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر رونے لگ پڑے، آقا میں آپ سے اور آپ مجھ سے غیرت یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو آپ کا غلام ہوں نا۔ لیکن میرے نبی نے مقام بتا دیا، میرے نبی اٹھے، آپ نے فرمایا رات کو جنت کے اندر میں گیا، میرا استقبال کیا میرے چچا امیر حمزہ نے، توجہ ہے، میرا استقبال کیا میرے چچا امیر حمزہ نے۔ اب جملے کا وزن محسوس کرنا، فرمایا جب استقبال کیا میں نے ان کی شان و شوکت کو دیکھا تو میں نے پوچھا اے چچا آپ تو آ گئے جنت میں، آپ نے تو ساری منزلیں طے کی ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سے عمل ہیں جو بڑے پسند ہیں؟ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات، کون سے عمل ہیں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اپنے چچا سے پوچھا تو آپ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی
فرمایا جی ہاں مجھے پتا چل گیا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ کہا بتائیے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے نا، سب سے پہلے وہ ہے آپ کی شان بیان کرنا۔ آواز کمزوروں والی نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، مطالع المسرات کے اندر علامہ فاسی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، جملے کی نزاکت کو سمجھنا ہے آپ نے۔ اے پھر وہی گل ہے، ادھر ہی سمجھو بھی یہ تھرمامیٹر جے تسی ہر بندہ اپنے آپ کو لا کے چیک کرے۔ ادھر دیکھیے، فرمایا جس بندے کے سامنے حضور کی شان بیان ہو اور اس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے، پنجابی کہتے ہیں چس نہ آوے، فرمایا مومن کا دل ہے ہی نہیں۔ لو جی تھرمامیٹر میں نے دے دیا ہے، ہن جب جب نبی کی شان آئے تو اپنے آپ پر اندازہ کرنا مجھے لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے میرا استقبال کیا جنت میں، میں نے پوچھا کون سے عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہیں؟ فرمایا پہلا عمل ہے اے آقا آپ کی شان بیان کرنا، جو آپ کی شان بیان کرتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یا رسول اللہ جو اللہ کو بڑا پسند ہے عمل، وہ آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ یہ دوسرا عمل، حدیث سنا رہا ہوں، گپ نہیں ہے۔ تیسرا عمل، آہا سن کے مزہ آئے گا، فرمایا جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نا، تیسرا عمل یہ ہے کہ بندہ ابو بکر و عمر سے محبت کرے۔ کیوں بھائی، نصاب مکمل ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ حضرت امیر حمزہ کا دیا ہوا نصاب، اور وہ بھی جنت میں سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو اٹسٹڈ کروانا پڑتا ہے، یہ اٹسٹڈ، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک روایت اور بھی سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جنت کے اندر اے علی تیرے بھائی حضرت جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اس دن سے حضرت جعفر کا لقب پڑ گیا طیار، توئیں کے ساتھ، توئیں کے ساتھ طیار، طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کے بازو کٹ گئے تھے نا، جنگ موتا یا موتا دونوں کے لفظ ہیں ان کے اندر، تو فرمایا کہ آپ کے بازو اللہ نے عطا کیے پر، اور آپ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں جنت کے اندر۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ ویلکم، جتنے علماء ہے خوش آمدید، اکھاں ٹھر گئیاں۔ فرمایا جنت میں اس دن سے تیار بن گئے۔ اب ایک سادہ لہجے میں سادہ بات، کس نے دیکھا؟ حضور اکرم علیہ السلام نے۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانات اتے، ویکھیا کدھر ہیں؟ معاملہ غیب کا تو نہیں؟ جی ہے تو غیب کا تو پتا ہے، جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر ماننا پڑے گا غیب تو ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، مسئلہ جھگڑا ختم۔ فرمایا میں نے دیکھا جنت کے اندر حضرت امیر حمزہ کو ایک بہترین قسم کی ٹیک تھی، بیڈ کی صورت میں، اس کے اوپر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ سے جو محبت تھی وہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن جب آپ میدان بدر میں جاتے ہیں تو پتہ کس انداز میں گئے تھے؟ آپ کے سر کے اوپر جو پگڑی تھی، پگڑی کے اوپر آپ نے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا، دشمن کے اوپر دھانک بیٹھ جائے دور سے پتہ چلے رسول اللہ کا شیر آ رہا۔ اسی بات سے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب ساری کائنات اکٹھی ہوگی، سب سے افضل رتبہ وہ انبیاء مرسلین کا ہے، بعد میں شہیدوں کا ہے، لیکن جو سب شہیدوں کا سردار ہوگا وہ امیر حمزہ ہوگا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہاں تک بات نہیں، حضرت امیر حمزہ شتر مرغ کا پر لگایا، اور مزے کی بات آپ کو بتلاؤں، آپ دونوں ہاتھوں سے تلواریں لے کے لڑنے والے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کے، آخر اسد اللہ و اسد رسول ہی جو ہے نا، اور یہی تو وجہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، اور یہ مشہور اور معتبر مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے، علماء تفسیر نے لکھا اس کو،
جب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے، آپ کے پاس بیٹھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے، اور اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر مجھے کوئی اور صدمہ نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، آپ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ بھی رو رہی تھیں، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ بھی رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی تم بھی چپ ہو جاؤ، میری پھوپھا تم بھی چپ ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا ہے ہر آسمان پر لکھ دیا گیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ جو حمزہ ہے یہ خدا کا شیر بھی ہے، یہ مصطفیٰ کا شیر بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، جذب القلوب شیخ محقق کی، مدارج شیخ محقق کی اٹھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے تھے۔ مزاروں پر جانے کا مسئلہ حل، کہندہ ہے شیخ محقق دا حوالہ دیتا ہے، بخاری دا دے، میں کہا قسمیں وہی بخاری دے وچ بھی روایت ہے گئی، اور سن لے ویڈیو بن رہی ہے، 4 مرتبہ اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ باب جنازہ علی الشہید اٹھا کے دیکھ، اس کے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے، اکیلے نہیں جاتے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کے، صرف صحابہ کو نہیں، آپ فرماتے تھے میرا ممبر نال لے آؤ، حاضری تو بعد پھر آپاں ہوتے، محفل بھی کرنی ہے، آپاں تقریر بھی کرنی ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ مزاراں دا مسئلہ حل، حاضریاں دا حل، اور سلوانا حل، تقریراں حل۔ اوہ سبحان اللہ تے کہہ لو میرے سنیو، یہ مسئلے سمجھا کرے نا۔ آج کل مسئلہ ہوتا ہے کئیوں کو، لیکن آج کل جتنے دربار ہیں ان پہ عرس لگنا چاہیے تو وہ انداز وہی ہو، اے ٹول ٹمکے، ناچ گانے، کوڑے، اے کتیاں دیاں لڑائیاں تے دانداں دیاں پجائیاں تے چاٹالیاں کبڑیاں دیاں کرائیاں تے خسریاں دی ناچ تے لکی رانی سرگز۔ اوے اللہ دا نام منوئے، ٹھہر جاؤ، ناراض نہ ہونا، جان کی امان پاؤں۔ ساڑھے بھی کئی آئیں دے تاجر بھی ہوندے نے، وہ بھی کہندے نے کبڈی کراؤ 20,000 پہلا انعام میں دیاں گا، تو میں کہا قبر دے وچ جڑا لترانا تینوں ملنا، تینوں کوئی فکر نہیں۔ بولیا جے نا کدے کو سون نہ لوے، بس گل نو یاد رکھنا جے۔ کیا تماشا ہے؟ اے جی ٹورنامنٹ کراؤ تو میں اننے پیسے، اور کدی کسی مسیت نو بھی دے دے، انہوں نے کہا نا حضور دی محفل کرا، مولوی صاحب دا 20,000 میں دینا، کسی دا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایں تو کوئی نہیں کردا۔ کیا مطلب ہے؟ اے جداں دا پیسہ اوداں دے تھاں تے ہی بیٹھے ہو، ایسے ہی ہے جی، جداں دا پیسہ اوداں دی تھاں تے لگدا پیا ہے۔ بھائن ایداں نہ کریا کرو، تھوڑا جا مہربانی فرماؤ۔ اے بسا اوقات کئیاں دا پیسہ ٹھیک ہوندا جے، انہاں نوں مسئلہ اور ہوندا ہے، وہ کہندے نے بھی کس طرح نہ آگے آ جائے۔ یقین فرمائیے نام آگے آئے گا، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری سے آگے آئے گا، ویسے آگے نہیں آئے گا تو اللہ رسول کی فرما برداری میں آگے آئے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ نہ دے ٹورنامنٹاں نہ دے تو اشتہار، اپنی برادری میں سے صرف 4 گھر ان کو تلاش کر لے غریبوں کے، 5-5 ہزار دا راشن پہنچا دے، تیرے چنڈے عرشاں تے نہ گڈے جان تے گل ہوئی نا۔ مسئلہ نہیں سمجھ پہ آؤں گا، سمجھ آ گئی ہے؟ تھوڑا سمجھیں یار، اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں ہم حضرات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے جائیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جذب القلوب میں بھی ہے، مدارج میں بھی ہے۔ فرمایا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جو مزاروں والے لوگ ہیں انہوں نے تیری رضا کے لیے شہادتیں قبول کی ہیں، یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اور اگلی بات جو کہی وہ سننے والی ہے، فرمایا لوگوں سن لو، قیامت تک کے لیے جو احد والوں کے پاس آ کے سلام کہے گا یہ اس کا جواب دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا
رکیے رکیے، شیخ محقق کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس کو جب پتا چلا تو وہ احد میں آئی اور آ کے کہتی ہے السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اے نبی کے چچا جان آپ پہ سلام ہو۔ کہتی ہے قسم بخدا قبر سے آواز آئی وعلیک السلام، اور تیرے اوپر بھی سلام ہو۔ مزاروں والوں کو پتا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ حوالہ زندہ باد۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے سب حضرات کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے آ کے سلام کرو، جواب دیں گے۔ آہستہ سے بات کرتے ہیں، سمجھ آ جائے۔ پہلے بھی ساؤنڈ بہت پیارا چل رہا ہے، ایک ایک بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو سلام کریں تو وہ جواب دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو سلام کریں تو کیا خیال ہے؟ کریں گے سلام؟ نصیبوں والا کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہاں سن لو، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام کہنے سے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے، آگے سے سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور بعضوں نے کہا حضرت خواجہ شمس الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ علیہ، آج بھی چلے جائیں سیال شریف، جب آپ حاضری دیں گے تو وہاں پر وہ ایک چھوٹی مسجد حضوری بنی، اس کا نام ہی حضوری ہے۔ آپ وہاں پہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب پڑھا رہے تھے، آپ نے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سلام نہیں پھیرا، بیٹھے رہے، باقیوں نے نماز پڑھی، دعا کی، ٹر گئے، بابا جی بالکل اسی حالت میں بیٹھے ہیں، واہ واہ ٹائم گزریا تھا، آپ نے سجے سلام پھیرے، کھبے پھیرے، دعا منگی، ملانگ کو میرے ورگا کمڑا نال سی، وہ کہنے لگا حضرت جی آج اینی لمبی نماز کر چھڈی جے، لوگ کی سارے ٹر گئے نے۔ تو آپ جھنگ بولی بولتے تھے، کہنے لگے اوے پہلو تے میں کدی نہیں لمبی کیتی جی، آج کیتی ہے تے موڑ ران دے۔ تو بولی سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے لگے یار پہلے تو میں نے کبھی لمبی نماز نہیں کی، اگر آج کر ہی لی ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا ایو تو پوچھنا بھی آج کیوں کیتی ہی نے، یہی تو پوچھنا ہے، آج اتنی نماز لمبی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا ران دے گل پردے آلی ہے، او سا کہ حضور پردہ تے ہن تو چاونا پوسی، میں تو بیٹھا قدمہ دے وچ۔ اب وہ قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب خواجہ صاحب کا جواب سنیے، فرمایا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اور اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، میں اس یقین سے کہتا ہوں میرے نبی سن رہے ہیں، اور جب تک جواب نہ آئے میں آگے پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ آج میرے نبی ابو بکر عمر سے باتیں کر رہے تھے، جواب نہیں آیا، ہم بھی بیٹھے رہے، جواب آیا پھر ہم نے سلام پھیرا۔ بول سکتے ہیں سارے حضرات، خیر ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب بھی السلام علیکہ ایھا النبی کہنا ہے، اس نیت سے کہنا ہے کہ میں سلام کہہ رہا ہوں، میرے نبی سن کے جواب دے رہے ہیں، اس یقین سے کہنا ہے۔ لوگوں نے تماشا کھل کے حضور دی شان بیان کر فرمایا احد والوں کو سلام کہو تو وہ سلام کا جواب سنتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ شہید ہوئے نا، حضرت جبیر بن مطعم کے غلام تھے وحشی، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اور جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت ہند، بعض ہندہ کہتے ہیں، لفظ ہند ہے، انہوں نے کلیجہ چبایا، بعد میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ مسئلہ بڑا خاص بتا رہا ہوں، جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وحشی اینجے تھے، حضرت ہند اینجے تھے، چپ پائے، اپنی زبان بند کر۔
بند کر اپنی زبان. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں پچھلی معاف فرما دیتا ہے. یہ حضور نے فرما دیا ہے. آپ کو یہ حضرت ابو سفیان کے بھائی، یہ حضرت ہند جو تھی حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی نا، حضرت ابو سفیان کے بارے میں بک بک کرے نہیں کر سکتا. کیوں شاہ جی نہیں کر سکتا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ توجہ، یہ مسئلہ بڑا خاص ہے. اور ادھر دیکھو جی فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا آئے تو میں کیا حضور کو ہی لینا. آپ مجھے ایک بات بتائیں یار، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میدان کرب و بلا میں سب سے پہلے امام حسین کا راستہ کس نے روکا تھا؟ اور نے روکا تھا. میں ابھی 11ویں شریف کے موقع پہ گیا ہوا تھا. میں عراق بھی گیا، شام بھی گیا، لبنان بھی گیا. میں حضرت ہور کے مزار پہ بھی گیا، عالی شان مزار بنا ہوا ہے. راستہ روکے ہے، پھر وہ مزار بنیا کھلوتا ہے. حضرت ہور رہے لنگر پہ چلتا ہے. یہ جواب چاہیے. او سمر صاحب راہ انہیں روکیا سی، سمجھ آ رہی ہے؟ 7 محرم تائیوں نے روکی رکھیا، نہیں جان دیتا نہ اگے نہ پیچھے. امام حسین نے فرمایا تھا 3 آپشن، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ میں خود گل کروں گا، یا مجھے مدینے جانے دو سدیا تسی سیگا میں اتھے گل کروں گا، یا پھر جتنی یزید کی سلطنت نکل کے میں باہر چلا جاتا تسی جانو تھوڑا یزید جانے میں جانا پیا. کڈی پروں پنچایت والی گل کی تھی آپ نے. انہاں کہا نہیں جی اسی تانوں کوئی گل نہیں، یا بیعت تے یا جنگ، ایتھے گل آ گئی. آپ نے فرمایا تو کوئی نہیں گل، بیعت میں کرنی کوئی نہیں تے جنگ تو تسی ڈراؤ نہ. کہندے کیوں؟ فرمایا تو نہیں پتہ میں علی دا پتر، آپ بھی بلا جنگ تو ڈرنا ہے. ہاں ایک ادھی محرم آئے تو پھر تو سناواں گا، لیکن ابھی میں نے صرف اشارہ دیا ہے آپ کو. اس بات کو سمجھیے. راستہ کس نے روکا تھا؟ حضرت ہور نے. امام حسین شہید ہو گئے، سارا کیس حضرت ہور تے پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے؟ بولو کیوں نہیں پاؤ؟ کہندے نے 10 محرم والے دن جدو جنگ شروع ہو گئی نا تے حضرت ہور یزیدی لشکر دے وچ کھلوتے سن تے چھڑ کے امام حسین لا گئے. میں کہا اچھا راہ بھی روکیا، سارا کام ہو گیا، جنگ شروع ہونے لگی، ایویں نکے تے کھلوتے سن تے آ گئے. ہن کہندا جنتی ہے حسین کو لایا ہے. میں کہا سنو میرا جملہ، جو یزیدیوں کو چھوڑ کر حسین کے پاس آ جائے اگر وہ جنتی ہے تو جو ابو سفیان و امیر معاویہ حضرت ہند کافروں کو چھوڑ کر حسین کے نانے کے پاس آ جائے وہ بھی جنتی ہے. بولو ہائے ہائے. توجہ ہے میرے عزیزوں کی کہ کوئی نہیں؟ میں کیا اپنا معیار بھی چیک کر یار. جو یزیدیوں کو چھوڑ کے امام حسین کے پاس آ جائے وہ تے ہے جنتی، تے جڑا سارے نو چھڑ کے حضور دے کول آ جائے تے کلمہ پڑھے تے نبی دی وحی بھی لکھے. اور حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی نبی پاک کی بیوی ہے حضرت ام حبیبہ. کتے بیٹھے ہو یار؟ ایتھے ہر شے بھول جاندے ہو. اکھاں پٹو میرا چان ہے، ایہی ساڈا قصور جی اسی انج کر کے تقریر کردی اکھاں کھولو میرا چان ہے. کھول کے ویکھ مسئلہ کی ہے تلے. بات دور نہ چلی جائے. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنہوں نے شہید کیا بعد میں کلمہ پڑھ لیا، بس اب تم ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں بول سکتے، لیکن اس وقت تک واقعی بے دردی سے شہید کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کرنے لگے حضرت صفیہ نے دوپٹہ عطا فرمایا. اتنا دوپٹہ تھا چہرہ چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں چھپاتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا چہرے کے اوپر دے دو کپڑا، پاؤں کے اوپر گھاس. کہتے ہیں ہری گھاس رکھی. 46 سالوں کے بعد، کتنے سالوں کے بعد؟ 46 سالوں کے بعد حضرت امیر معاویہ کے دور میں وہاں سے ایک نہر نکالنے کی ضرورت پیش آئی، چونکہ وہاں بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور باقی بھی پانی نقصان دے رہا تھا قبروں کو. جب نکالنے لگے تو وہاں پر نکالتے نکالتے نا ساتھ میں سے قبروں کی طرف بھی کچھ کدال گئے. تو کہتے ہیں جب وہ نکلے نا تو گھاس بھی ہری تھی جڑی قدمہ دے اتے سی. توجہ ایسا بدرات کی ہیں. اور ایک روایت میں حضرت امیر حمزہ کے قدم شریف پر ایک چھوڑی سی ضرب لگی،
ایک روایت میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے والد عبداللہ کے ہاتھ پر لگی، فرمایا تازہ خون نکل رہا تھا. میں کہا دسیں پھر زندہ ہے نہیں کہ کوئی نہیں زندہ؟ اور پھر مجھے بتانا یہ بھی کسی عقل مند سے پوچھ کر، یہ شہید ہیں جو زندہ ہیں، ان کا رتبہ نبی سے کم ہوتا ہے. اگر یہ زندہ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تو جو ہر قبر میں آتا ہے وہ کیسے زندہ نہیں ہے؟ پھر فاضل بریلوی نے صحیح کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. یہ نظریہ تو رکھنا پڑے گا نا. بہرحال یہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک بات رہتی ہے، کہیں اگر مجھے احساس ہے وقت کا، میں بھی آگے بڑی دور جانا ہے، جلدی جلدی سنا دوں آپ حضرات کو. پارٹیاں دو نے کئی، چوپ نے کئی، بول دے نے کی. اچھا ٹھیک ہے یہ بھی ووٹ ساڈے ہی نے. میں کہا یا حکومت چ جاؤ یا اپوزیشن چ کتے تے جاؤ نا، اپنے ہی نے سارے. آؤ پھر گل سنو. نبی پاک علیہ السلام احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ گئے نا، تو آپ نے فرمایا ممبر رکھو. ممبر پہ آپ جلوہ گر ہوئے تو آپ نے تقریر کی. تقریر کی یہ بات بھی سننے والی. اور بخاری شریف سے فقیر ذمہ داری سے عرض کرا، مسلم میں بھی ہے، باقی کو تو میں بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمایا انا فارتن لکم، اے لوگو میں تمہارا فرت ہوں. فیریتویں اس کا معنی ہوتا ہے آگے چل کے انتظام کرنے والا. اس کا مطلب نبی پاک نے اشارہ دیا کہ میں نے تم سے پہلے جانا ہے. اے ہوں میں پنجابی ترجمہ کراں تو زیادہ سوٹ کرے گا تے تانوں چس آئے گی. فرمایا میں اگے چل کے انتظام کرنا ہے، ٹینشن نہیں لینی بھی میں جاندا پیاں. تساں قبر چ بعد چاونا ہے تے آپاں دیدار واسطے پہلوں آ جانا ہے. اس کا مطلب انا فارتن لکم. اور دوسرا ترجمہ میدان معاشر میں جب آؤ گے یہ نہیں کہنا کہ ساڈا سائیں کوئی نہیں. اوے تہاڈا ہی تے سائیں ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا نا فراتن لکم، پہلی بات میں آگے چل کے تمہارا انتظام کروں گا. آگے چل کے انتظام کرنا ہے. حاجی ماں صاحب مجھے لے کے آئے تو میں نے کہا بھی مسجد میں کون ہے؟ کہندے اگے انتظام ہے، ٹینشن فری ہو جاؤ. اے آئے ویلو سونا انتظام ہویا. بھی دا مطلب ہے جڑا اگے والے ہوندے نا، جو تے فرماؤ نا یار، کوئی گل تے ہے نا. حضور فرماتے میں خود انتظام دیکھ رہا ہوں، آ جاؤ تم. حضور سے پیار کر کے جا، ٹینشن ہی کوئی نہیں. پھر مرن تو نہ ڈری، اسی تو موت لب دے پھرنے کتنے ادھر آ. مرن دی بھی چس آوے، قبر چ جان دی بھی چس آوے ہیں. اب اگلی بات بھی سنیے ذرا. میرے نبی نے فرمایا انا شہید علیکم، فرمایا میں تمہارے اوپر گواہ بھی ہوں. کسی نے نہیں آکھیا حضور تسی ٹور جانا تو پھر گواہ تے ہوندا جڑا اکھیں ویکھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کو تھوڑا سا سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا انس میں تمہارے اوپر گواہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی بتا رہے ہیں تم ہماری نگاہوں میں ہو. کاش کہ کوئی نگاہ علی گال میں پہلے تو سنا چکے ہیں، نگاہوں میں رہنا ہے. میں نے بات سنائی، کئی مہمان نئے آئے ہیں. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کونج 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں آ جاتی ہے. جہاں انڈے ہوتے ہیں نا، نگاہ ان کے اوپر رہتی ہے. اگر اس کی نگاہ ہٹ جائے انڈا خراب ہو جاتا ہے. انڈا خراب ہر شے خراب. تے جنہاں تے نگاہ رہے کدی خراب نہیں ہوندے، جنہاں تے مالکاں دی نگاہ رہے وہ نہیں خراب ہوندے. تے جڑے آنڈے خراب ہو جان وہ کہندے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، اے آنڈے خراب جے تے خراب آنڈے وال نہیں جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بتانا بھی تمہیں ضروری ہے نا. اب آ جائیے، میں بخاری پڑھدا، میں بھی بخاری پڑھدا پیا، ہن کیوں بیماری پئی پیندی ہے؟ سننا ہوں. انا فارۃ لکم انا شہید علیکم. تیسری بات اللہ اکبر. آپ نے فرمایا وانی واللہ لانظر الی حوض الان. آپ نے فرمایا بے شک اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ادھر وے کہ نبی حاضر ناظر مان لیا تو شرک دے فتوے. وہ کیسے؟ میں نے کہا حوض کوثر قیامت والے دن ظاہر ہوگا. جو نبی قیامت والی چیز کو جانتے ہیں جو بعد میں ہوگی، تو جڑے آ گئے نے سانو نہیں جان دے. کیا ہو گیا یار تمہیں؟ خدا کا خوف کرو. بعد والی چیزوں کو جانتے، ہمیں نہیں جانتے ہیں. سمجھا کریں اپنے عقیدے کو، دیکھا کریں اپنے عقیدے کو.
اور پھر یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے میرے عزیز، ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی، آقا کریم نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ابھی حدیث چل رہی ہے، میں انتظام کرنے والا ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور فرمایا کہ میں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اور اگلی بات نبی پاک فرماتے سب خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی۔ مجھے یہاں اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا دو لفظ ہیں، مقالید اور مفاتیح۔ مقالید کہتے ہیں غیبی خزانوں کی چابیاں، مفاتیح کہتے ہیں زمینی خزانوں کی چابیاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، مقالید یہ بھی چابی کو کہتے ہیں، مفاتیح یہ بھی چابیاں کو کہتے ہیں۔ کی مطلب کی یہ ادھر دیکھنا، فرمایا ایک سے مطلب ہے غیبی خزانے، جنت کے خزانے، آسمانوں کے خزانے، چھپے ہوئے خزانے، ایک میں ہے ظاہری خزانے، سب کچھ کی چابیاں حضور کے پاس ہیں۔ لیکن جو اعلیٰ حضرت نے نکتہ دیا نا، دل کے اندر بھی مزہ آئے گا تمہیں۔ فرماتے ہیں ایک ہے لفظ مفاتیح، ایک ہے مقالید۔ مفاتیح کا پہلا لفظ ہے میم، آخری ہے ہے، میم اور ہے۔ مقالید کا پہلا لفظ ہے میم، آخری ہے دال۔ میم اور ہے، میم اور دال ملاؤ تو بنتا ہے محمد۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت نکتہ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ فرمایا غیبی خزانے ہوں یا جنت کے ہوں یا زمین کے ہوں، ہر خزانے کی چابیوں کے مالک اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ ہیں۔ اور حدیث ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، آخری جملہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خزانوں کی چابیوں کا مالک بنا دیا گیا۔ اور آخری بات پتہ کیا فرمائی؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيَّ، مجھے اپنے اوپر کوئی یہ خوف نہیں ہے، اور ایک رما علیکم، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ کس بات کا؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرے بعد تسی مشرک نہیں ہونا، حضور فرما۔ حدیث پوری سنو نا جی، میرے بعد میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخافو، ہاں مجھے یہ خوف ضرور ہے، ان تنافسوا فیہا، بس تم دنیا میں زیادہ آگے چلے جاؤ گے، دنیا دار ہو جاؤ گے، لیکن جڈے مرضی دنیا دار بن جاؤ، تسی مشرک نہیں ہونا۔ کسی بندے کو کہہ دو کہ شرک کر، وہ آ کے کہا میری تون لا دے، ٹھیک ہے میں بے نمازی ہاں، ٹھیک ہے میں جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے میں ماں باپ دا نافرمان، پر یہ مطلب میں شرک کراں گا؟ وہ کہندا میرے ٹوٹے کر دے، میں شرک نہیں کر۔ میلاد مناؤ لوکاں نوں تاں شرک دسدا ہے، درباراں تے جاؤ تاں شرک دسدا ہے، ایتھے یا رسول اللہ کہہ لو تاں شرک دسدا ہے۔ حضور فرماؤندے نے تسی مشرک ہونا نہیں، تے مولوی دبی کھلوتا ہے۔ توجہ ہے؟ دسو پائن ہن کیدی منی ہے؟ حضور دی مان لئیے، ہاتھ کھڑے کر کے دسو مان لئیے حضور دی۔ تے پائن تسلی رکھو، تسی کوئی مشرک ششرک نہیں ہو، تسی سارے حضور دے دیوانے ہو، حضور دی ذات تے درود پڑھیا کرو، تہاڈی دنیا بھی بہتر تے تہاڈی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ سمجھ آ گئی جے؟ اے میں شرک دے فتوے نہ لا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ مصطفیٰ جان رحم